السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی نے مبینہ طور پر عمران خان کے سابق دوست اون چودھری کو کچھ دھمکی آمیز پیغام بھجوایا ہے۔ وہ کون سا دھمکی آمیز پیغام ہے جو ان کو بھجوایا گیا ہے اور وہ کس کے ذریعے بھجوایا گیا ہے اور کیا دھمکی دی گئی ہے، آج کے پروگرام میں یہ دلچسپ تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور پھر عمران خان نے بھی اون چودھری کو کوئی پیغام بھجوایا اور اون چودھری نے انکار کر دیا ہے، وہ کیا پیغام ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور پھر آج عمران خان صاحب نے آصف علی زرداری پر اور انٹیلیجنس ایجنسیوں پر اپنے قتل کی سازش کرنے کا الزام لگایا ہے۔ یہ جو الزام انہوں نے لگایا ہے، اس کے پیچھے کون ہے، اس پہ بات کریں گے۔ مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین اون چودھری سے۔ اون چودھری اب تو پاکستان میں تقریباً بچہ ہی ان کا واقف ہو گیا ہے۔ اون چودھری عمران خان صاحب کے بڑے دیرینہ دوست ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں نا کہ پیڑے چنگے والے دوست، یعنی اچھے برے وقت کے ساتھی، اس طرح کے دوست ہیں عمران خان کے اون چودھری صاحب۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ اون چودھری صاحب کو جب عمران خان صاحب وزیر اعظم بن گئے تو عین اس دن ان کو کہا گیا کہ جناب آپ نے وزیر اعظم کی تقریب عہدیداری میں شریک نہیں ہونا ہے، کیونکہ کہہ دیا گیا ہے کہ آپ نے نہیں آنا۔ اور پتہ یہ چلا کہ جناب مبینہ طور پہ کہ عمران خان کو جو ان کی اہلیہ ہیں بشریٰ بی بی، جن کے بارے میں عمران خان صاحب کا یہ خیال ہے کہ وہ بڑے کسی روحانی مقام پر فائز ہیں، ہمیں ان کے اس خیال پر کوئی اعتراض بھی نہیں ہے، انہوں نے یہ کہا کہ نہیں جی یہ بندہ اگر آئے گا تو یہ آپ کے لیے نیک شگون نہیں ہوگا۔ لیکن خیر اس کے پیچھے وقت نے ثابت کیا کہ کچھ معاملات اور تھے، اور جو اون چودھری نے حال ہی میں جو ایک گفتگو کی ہے جاوید چودھری کے ساتھ، اس میں انہوں نے بہت سارے انکشافات کیے۔ انہوں نے کیے نکاح کے حوالے سے، انہوں نے بتایا کہ کیسے ریحام خان کو طلاق دلوانے میں مبینہ طور پر بشریٰ بی بی کا ہاتھ ہے۔ یہ جو اون چودھری نے گفتگو کی، جاوید چودھری نے اپنے کالم میں لکھی، اور پھر انہوں نے یہ بتایا کہ عمران خان کیوں پریشان تھے ریحام خان کو طلاق دینے کے بعد، اور پھر انہوں نے یہ بتایا کہ کیسے بشریٰ بی بی کا رابطہ ہوا عمران خان صاحب سے اپنی بہن مریم وٹو کے ریفرنس سے، اور پھر کیسے بشریٰ بی بی کے ساتھ پہلی ملاقات ہوئی اون چودھری اور عمران خان دونوں کی، اور انہوں نے کہا کہ تھوڑے دونوں تے جادو ہے، اور پھر دونوں پہ انہوں نے دم شم کیا اور ہاتھ شت پھیرا۔ اور اس کے بعد پھر کیسے ایسے جمیل گجر مبینہ طور پہ انہوں نے ان کو کوئی گھر لے کے دیا 4 کنال کا بنی گالم میں کرائے پر، بشریٰ بی وہاں شفٹ ہوگی، اور پھر عمران خان صاحب زیادہ وقت نہیں گزارتے تھے۔ اس سے پہلے ان کو وہ چونکہ اپنا مرشد سمجھتے تھے وہ لاہور جایا کرتے تھے۔ یہ ساری تفصیلات آ چکی ہوئی ہیں، یہ ذرا مختصر آپ کو بیک گراؤنڈ بتانا کا مقصد تھا کہ کس طرح کی گفتگو آج کل چل رہی تھی۔ اور پھر اون چودھری کو جسے کہتے ہیں عمران خان سے دور کرنے میں بھی بشریٰ بی بی کا ہی مبینہ طور پہ آتا بقول اون چودھری کے۔ اچھا اب جناب اون چودھری جو ہے نا وہ اب چونکہ بہت ساری باتیں بتانے لگ پڑے، اور جو حالیہ جو سب سے بڑا اسکینڈل انہوں نے انکشاف کیا کہ جب ان کی شادی ہوئی بشریٰ بی بی کے ساتھ نکاح ہوا تو اس وقت ان کی عدت کی مدت پوری نہیں تھی۔ ہمارا اس پہ کوئی اعتراض یا کرنے کا مقصد نہیں ہے، نہیں ہمارا ان کی عدت کی مدت پر کوئی نکتہ چینی کرنے کا کوئی پروگرام ہے، لیکن میں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اون چودھری کیوں اس وقت نظروں کا محور ہیں، کہ انہوں نے یہ بات کر دی، اور پھر وہ جو نکاح خواں تھے انہوں نے بھی اس چیز کی تصدیق کر دی کہ جو انہوں نے 2 دفعہ نکاح پڑھایا کیونکہ پہلے عدت پوری نہیں تھی۔ خیر یہ ساری باتیں سامنے کیوں آئیں؟ یہ ساری باتیں سامنے آئیں عمران خان کے اور اون چودھری کے تعلقات خراب ہونے کے تقریباً 3.5-4 سال کے بعد، اور یہ یقینی بات ہے کہ اون چودھری کے ذریعے ہیں۔ انہوں نے جاوید چودھری کو بتایا تو انہوں نے کالم لکھا۔ اچھا اب عمران خان جب زمان پارک میں مقیم ہیں اور کافی عرصے سے وہ اپنے جان کے مبینہ خطرے کی وجہ سے گھر سے نکل نہیں رہے، اور وہ پھر کچھ زخموں کا بھی معاملہ ہے ان کا، وہ جو وزیر آباد والے واقعے میں وہ جو زخمی ہوئے تھے، اور وہیں پر وہ موجود ہیں، وہیں پہ وہ سب سے ملاقاتیں کرتے ہیں، جس کو انہوں نے بلانا ہوتا ہے وہیں پہ بلا لیتے ہیں۔ اچھا یہ ہمیں ذرائع نے بتایا کہ عمران خان صاحب نے اون چودھری کو تقریباً 4 دفعہ بلوایا ہے وہاں کے زمان پارک میں، آؤ مجھ سے ملو، لیکن چاروں مرتبہ اون چودھری نے ان سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا، اور جو 4تھی دفعہ ان کو بلایا گیا ہے وہ انہی 1-2 دنوں کی بات ہے کہ عمران خان نے پھر ان کو میسیج بھیجا کہ آؤ مجھ سے ملو۔ اور عمران خان چونکہ اون چودھری بہت طویل عرصہ دوست رہے ہیں، اور آپ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے سٹاف آفیسر کے طور پہ بھی کام کرتے رہے اون چودھری صاحب،
تو بہت سارے مشترکہ دوست ہوتے ہیں تو ان کے ذریعے وہ پیغام بھجوایا گیا، لیکن اون چودھری صاحب نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا۔ ایک تو یہ خبر ہے کہ عمران خان نے اون چودھری کو کیا پیغام دیا، وہ یہ پیغام تھا جو میں نے آپ کے ساتھ عرض کیا، انہوں نے کہا کہ آؤ مجھ سے ملو، لیکن اون چودھری صاحب نے کہا نہیں بھائی جان ہم آپ سے دور ہی اچھے ہیں۔ اچھا، دوسری جو خبر میں نے اپنے اس پروگرام کے شروع میں آپ سے عرض کی تھی، وہ خبر یہ تھی کہ بشریٰ بی بی نے مبینہ طور پہ اون چودھری کو کچھ دھمکیاں وغیرہ دی ہیں۔ اچھا، وہ اب کیا دھمکیاں ہیں؟ دھمکیاں جناب یہ ہیں کہ پہلے تو یہ آپ کو بتایا نا کہ یہ دھمکیاں پہنچائی کیسے گئیں۔ اب اون چودھری جو انٹرویوز دے رہے ہیں، جو بات کر رہے ہیں، جو صحافیوں سے مل رہے ہیں، سارے انکشافات کریں، تو اوبیسلی ایک فطری بھی بات ہے، یقینی بھی بات ہے کہ اس چیز کی عمران خان صاحب کو بھی ٹینشن ہوگی اور بشریٰ بی بی کو بھی یقیناً ٹینشن ہے۔ تو پہلے ہو سکتا ہے کوئی اور بھی میسیجنگ کی ہو، لیکن اب ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ اب حال ہی میں بشریٰ بی بی نے ایک خاتون کے ذریعے ایک پیغام بھیجا ہے اون چودھری صاحب کو، اور وہ خاتون آبویسلی ایسی ہوں گی جن کو بشریٰ بی بی سے بھی تعلق ہوگا اور اون چودھری سے بھی تعلق ہوگا، ورنہ جس طرح کا پیغام انہوں نے بھیجا جو کسی عام خاتون کے ہاتھ نہیں بھجوایا جا سکتا یا کسی عام بندے کے ہاتھ۔ تو وہ جو میسنجر خاتون تھیں وہ جا کے ملی اون چودھری کو، اور انہوں نے بشریٰ بی بی کی ایک دھمکی امیز پیغام ہم کہہ سکتے ہیں مبینہ طور پہ وہ ان کو پہنچایا، اور کہا یہ الفاظ جو بتائے گئے ہمیں اب مبینہ طور پہ ہی ہے اب آبویسلی ذرائع کے مطابق، کہ انہوں نے کہا کہ تم اپنی چونچ بند رکھو۔ یہ دھمکی دی ہے مبینہ طور پہ بشریٰ بی بی نے اون چودھری کو کہ تم اپنا منہ بند رکھو، ورنہ تم سے نمٹنے کے لیے میرے موکلات ہی کافی ہیں۔ اب وہ موکلات سے ان کی مراد وہ واقعی وہ والے موکلات ہیں جن کے بارے میں وہ بڑی مشہور ہیں، بڑی معروف ہیں کہ جی ان کے پاس کوئی موکلات ہیں، کچھ جنات ہیں، یا وہ جو دیگر ذرائع ہوتے ہیں، جو دیگر جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مختلف عناصر ہو سکتے ہیں، اپنے کو سیکورٹی گارڈز ہو سکتے ہیں، اپنے کو ملازمین ہو سکتے ہیں، تو وہ یا اپنی پارٹی کے ورکر ہو سکتے ہیں، وہ کس کو موکلات کہہ رہی ہیں۔ لیکن چونکہ وہ ان کا خاتون کا تعلق اپنا ایک اسی قسم کے سلسلے سے ہے، تو پھر یہی سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے ان موکلات کی بات کر رہی ہیں۔ تو ویسے اگر موکلات سے اون چودھری صاحب نے اتنا ہی ڈرنا ہوتا تو وہ بشریٰ بی بی کے خلاف اپنی بات ہی نہ کرتے، اور پھر وہ موکلات والا سارا پول تو ویسے بھی کھل گیا تھا جب پتہ چلا تھا کہ آئی ایس آئی کا ایک جو اہلکار ہے وہ پیر بن کے بشریٰ بی بی کو ملتا رہا اور ان کو بتاتا رہا، مختلف قسم کی پیشن گوئیاں کرتا رہا، اور بشریٰ بی بی کو یہ پتہ ان کے موکلات نہیں بتا سکے کہ یہ بندہ پیر نہیں ہے، یہ بلکہ آئی ایس آئی کا ایک اہلکار ہے۔ تو وہ بہرحال باتیں تو یہ ساری ہیں، لیکن یہ دو امپورٹنٹ خبریں تھیں۔ ایک تو عمران خان صاحب نے اون چودھری کو پیغام بھجوایا ملاقات کے لیے، دوسرا بشریٰ بی بی نے دھمکی مبینہ طور پہ دی اون چودھری کو کہ وہ اپنا منہ بند رکھے، ورنہ نتیجہ اچھا نہیں ہوگا، میرے موکلات بڑے ڈاڈے ہیں۔ تیسری بات پہ آتے ہیں جی، جس کا آج بڑا چرچا ہے، اور چرچا تو بہت سارے، ایک تو اتنی ساری آڈیو ٹیپس لیک ہو گئی ہیں کیونکہ وہ کوئی چودھری وجاد کی اپنے بیٹے سے ملاقات کی گفتگو کی، وہ کہہ رہے کہ ہم گئے اور ہم نے اتنی فائرنگ کی، فلانی جگہ پہ پتھراؤ ہوا، تو وہ کہہ رہے ہیں نہیں فون پہ ایسی باتیں نہ کرو، وہ بھی آڈیوز آ چکی ہیں۔ پھر علی امین گنڈا پور کی آڈیوز آ گئی، دو آ گئیں، آج ایک اور آ گئی۔ ایک آ گئی کہ جناب وہ پہلے آئی کہ وہ کسی مبینہ طور پہ کسی فرنٹ مین یا ٹھیکیدار سے وہ بات کرے، 16 کروڑ اس نے کہا جی ہم نے آپ کے لیے رکھا ہے، دے دیا۔ وہ کہتا نہیں 25 میں دوں گا، 25 کروڑ وزیر اعلیٰ کے لیے ہوگا۔ وہ ویڈیو آڈیو آ گئی کل۔ پھر آج ایک اور ان کی آ گئی جس میں وہ کسی کوئی جاوید انور غالباً، یا شاید میرے نام کا غلط فہمی بھی ہو رہی ہے مجھے، تو ان سے وہ مخاطب میں فون پہ، اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کو پتہ ہی ہے کہ خان صاحب نے قومی اسمبلی سے بھی نکل گئے ہیں، صوبائی اسمبلیاں بھی توڑ دیا، پنجاب کی بھی، کے پی کی بھی، آگے الیکشن آ رہے ہیں، تو میرا مقابلہ تو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہے، تو یہ الیکشن کیمپین ابھی ہم شروع کرنے لگے، تو آپ نے جو نہیں ہے وہ ہمیں اس کا مالی طور پہ فنانس کرنا ہے۔ تو وہ بندہ بیچارہ بڑے مردہ دل کے ساتھ جی کہتا ہے، فون بند کرتا ہے کہ جی ٹھیک ہے جناب جو حکم آپ کا۔ تو یہ آڈیوز کو طوفان ہے۔ پھر پرویز لے کی بھی آڈیوز آ گئی، پہلے بھی ان کی آئی تھیں، ابھی پھر ان کی آ گئی، یہ جو فواد چودھری کے حوالے سے انہوں نے گالم گلوچ کی، اس پہ انہوں نے آج مسجد بھی کر لی۔ لیکن ان سب کے بیچ میں جو ایک خبر آ گئی وہ عمران خان صاحب نے آج شام کو ایک مبینہ طور پہ پریس کانفرنس تو نہیں، خیر میڈیا سے خطاب ہم کہہ سکتے ہیں، وہ انہوں نے کیا، اور اس میں انہوں نے الزام لگایا کہ جناب پلان اے اور پلان بی مجھے مارنے کا وہ ناکام ہو گیا تھا، اب پلان سی تیار ہوا ہے، اور انہوں نے یہ الزام عائد کیا ہے کہ آصف علی زرداری نے دہشت گرد تنظیموں کو جو ہے وہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کی ملی بھگت سے کو پیسے دیے ہیں جو مجھے ٹارگٹ کریں گے اور مجھ پر قاتلانہ حملہ کریں گے، یعنی کہ انہوں نے آصف علی زرداری صاحب پر اپنے قتل کی سازش کا الزام لگایا۔ اگرچہ کہ اس کے اوپر بہت ساری جو ہے وہ لوگ تبصرے کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، لیکن ہم ان پہ نہیں جاتے، ہم جاتے ہیں کچھ فیکٹس کے اوپر کہ یہ جو عمران خان صاحب نے اس موقع پہ یہ بات کی ہے، اس کے پیچھے کیا ہے۔ اس کے پیچھے جناب ایک تو
جو آج دن کو یہ شام کو انہوں نے 5 بجے کے خطاب کیا نا، تو آج دن کو اسلام آباد پولیس نے جو اپنی سیکیورٹی دی ہوئی تھی 170-75 کے قریب اہلکار جو تھے، ایک ڈی ایس پی سمیت، وہ انہوں نے اپنی سیکیورٹی وڈرا کر لی عمران خان صاحب سے۔ عمران خان صاحب ویسے بھی ایک امیر آدمی میں زیادہ داخلہ کی تو بڑی پرانی پالیسی ہے کہ جو امیر آدمی وہ اپنے سیکیورٹی گارڈ خود رکھے۔ ہاں یہ انہوں نے ضرور کہا ہے کہ جی جو جتنی سیکیورٹی بائی دا بک ایک سابق وزیر اعظم کو ملتی ہے اتنی عمران خان صاحب کو ملے گی، اور وہ ان کے پاس برقرار رہے گی۔ لیکن یہ جو اضافی نفریاں تھیں نا، وہ 150-200 بندے لگے ہوئے ہیں جناب، وہ سرکاری خزانے سے ان کی تنخواہیں بھی جا رہی ہیں، ان کا کھانا پینا بھی جاری ہے، گاڑیاں پیٹرول بھی جا رہے ہیں، خان صاحب کے ٹور بنے ہوئے ہیں، اور وہ ادھر بھی اسمبلیاں توڑتے ہیں ادھر بھی توڑتے ہیں، قومی اسمبلی میں بھی نہیں جاتے لیکن وسائل ریاست کے استعمال کرتے ہیں۔ تو وہ کام آج ہو گیا ہے بند، سیکیورٹی وڈرا کر لی گئی ہے اسلام آباد پولیس کی طرف سے، صرف اتنی سیکیورٹی جتنی ایک سابق وزیر اعظم کو ہوتی ہے، غالباً 4 یا 6 اہلکار ہوتے ہیں، ایک گاڑی ہوتی ہے شاید اس میں، وہ ان کو میسر رہے گی، لیکن باقی اضافی سیکیورٹی ساری وڈرا کر لی گئی۔ تو اس کے پیچھے ایک یہ بھی مقصد ہو سکتا ہے کہ خان صاحب یہ تاثر دینا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں میری تو جان کو خطرہ ہے، لیکن یہ جو سیکیورٹی وڈرا کی گئی ہے تو یہ میرے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے تاکہ میں مارا جاؤں، اس قسم کی ان کے ذہن میں یہ بات ہو سکتی ہے۔ دوسرا جو اس کے پیچھے ایک مقصد ہو سکتا ہے پس پردہ، وہ بڑا واضح ہے۔ واضح یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر آصف علی زرداری گیم میں بڑے ان ہیں۔ آصف علی زرداری سندھ کے اندر بھی اپنی پارٹی کو مضبوطی سے کنٹرول کیے ہوئے ہیں۔ آصف علی زرداری بلوچستان میں بھی جتنے پی ٹی آئی کے پرانے لوگ تھے یا دیگر جماعتوں کے لوگ تھے وہ دھڑا دھڑ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں، اور پھر جنوبی پنجاب کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی بڑی پینیٹریشن کر رہی ہے، اور آصف علی زرداری صاحب اس پوزیشن میں ہیں کہ وہاں پر آئندہ انتخابات میں جنوبی پنجاب سے پیپلز پارٹی کو قابل ذکر اور بڑی کامیابی ملنے کی توقع، اور وہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے جتنے لوگ تھے جو پہلے شامل مبینہ طور پہ کروائے گئے تھے 2018 کے الیکشن سے پہلے، وہ شاید واپس چلے جائیں گے آصف علی زرداری صاحب کے پاس۔ اور پھر آصف علی زرداری صاحب اس وقت ایسی پوزیشن میں ہیں کہ وہ نواز شریف صاحب سے بھی رابطے میں ہیں، مولانا فضل الرحمان سے بھی رابطے میں ہیں، پرائم منسٹر بھی ان کی بات سنتے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ میں بھی ان کی سنی جاتی ہے آصف علی زرداری صاحب کی۔ تو آصف علی زرداری صاحب اس وقت چونکہ گیم میں بہت ان ہیں، تو آصف علی زرداری کو بیک فٹ کرنے کے لیے ایک سیاستدان عمران خان نے یہ الزام ان کے اوپر لگایا کہ جی وہ ان کو مارنے کی پلاننگ کی جائے۔ پھر اس کے ساتھ ہی اس پلاننگ کے بیچ میں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ کا ذکر وہ کر رہے ہیں انٹیلیجنس ایجنسیوں کے لفظ استعمال کر کے کہ جی وہ بھی اس میں شامل ہے، تو ساتھ ہی وہ ایک ہی تیر سے دو شکار کہ ان کو بھی بیک فٹ پہ کر رہے ہیں، ان کو بھی بیک فٹ پہ کر رہے ہیں۔ تیسرا جو ایک فیکٹر ہے جی وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور وہ فیکٹر ہے مریم نواز۔ مریم نواز صاحبہ کل پاکستان تشریف لا رہی ہیں، کل انہوں نے پہنچنا ہے، تو آج خان صاحب نے دعائی پا دی تھی۔ اب یہ اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کی کوشش بھی ہو سکتی ہے کہ اس سائڈ پہ زیادہ فوکس نہ رہے، خان صاحب کی طرف فوکس آ جائے، اور مریم صاحبہ کا جو ہے وہ ان کو اتنا ٹائم نہ مل سکے میڈیا کے اوپر جتنا ٹائم خان صاحب چاہتے ہیں کہ ان کو نہ ملے، وہ چونکہ یقیناً نہیں چاہتے کہ ان کو نہ ملے، تو وہ اپنی طرف توجہ کریں۔ چوتھی بات کہ خان صاحب کے پاس اس وقت اپنی پچھلی پرفارمنس پیش کرنے کے لیے کچھ جھوٹ ووٹ بول لیتے ہیں، جتنا مرضی کہتے ہیں جی میرے دور میں 15 GDP ہو گئی تھی، یا میرے دور میں جناب سارے قرضے اتر گئے تھے، اور میں نے وہ 50 لاکھ گھر بھی بنا دی تھے، 2 کروڑ نوکریاں بھی دے دی تھی، لیکن اصل میں ان کے پلے یہاں پر کچھ نہیں ہے۔ تو وہ پھر ان کو ایسی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ ان کو گرفتار کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے، ان کے ساتھی بھی گرفتار ہونا شروع ہو گئے ہیں، آگے بھی گرفتار ہوں گے، تو یہ ساری اطلاعات یقیناً عمران خان صاحب کو بھی پہنچ رہی ہیں۔ تو وہ پھر وہ کہتے ہیں نا کہ ایک دہائی انہوں نے مچا رکھی ہو، تو میری تو جان کو خطرہ ہے جی، مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ایک کوشش کر رہے ہیں کہ وہ تمام تر توجہ اپنی طرف رکھیں، اور یہ اس چیز کو پہ الزام لگائیں کہ دیکھیں ادھر سے مجھے جان کا خطرہ، ادھر سے سیکیورٹی بھی وڈرا کر لی گئی ہے، اور یہ مریم نواز آ رہی ہیں، وہ بھی معاملہ جو نہیں ہے اس کے بیچ میں جائے گا۔ جو جتنے ٹاک شوز ہیں، جتنے لوگ ہیں، وہ گفتگو کریں گے عمران خان صاحب کے بارے میں، مریم صاحبہ کو پھر شاید اتنا ٹائم نہ مل سکے۔ تو یہ اب ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے، عمران خان صاحب اپنی اس کوشش میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، ایک الگ بات ہے، لیکن ایک یہ ایفرٹ ہے۔ پھر بندہ خان صاحب سے پوچھے، خان صاحب آپ نے کہا کہ یہ پلان سی اب عمل درآمد ہو رہا ہے، تو یہ باقی پلان بی اور اے جو ہیں وہ ناکام ہو گئے ہیں، تو وہ پلان اور بی اے کی جو آپ نے الزام لگائے ہیں پلان اے اور بی کے، وہ بھی آپ ثابت نہیں کر سکے، تو ابھی آپ یہ الزام لگا رہے ہیں۔ تو کوئی آپ سے اگر پوچھے کہ آپ کو یہ کیسے پتا ہے کہ کسی دہشت گرد تنظیم کو زرداری صاحب نے پیسہ دیا ہے، پھر آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں ان کو پیسے بہت ہیں، انہوں نے فلانی چوری بھی کی ہے، فلانی چوری بھی کی ہے،
ان چوریوں کے بھی کوئی ثبوت آپ کے پاس نہیں ہے. آپ 4.25 سال وزیر اعظم رہے پاکستان کے, تو آپ نے زرداری صاحب کو پکڑ لینا تھا ان کیسز میں, اور وہ پیسہ ان سے نکلوا لینا تھا. اور پھر آپ کو یہ کیسے اطلاع ملی؟ آپ تو اس وقت وزیر اعظم نہیں ہیں, آپ کے پاس تو انٹیلیجنس ایجنسیوں کی رسائی نہیں ہے کہ کسی دہشت گرد تنظیم نے آپ کو مارنا ہے, اور اس نے آصف علی زرداری کے کہنے پہ مارنا ہے, اور آصف علی زرداری نے ان کو پیسے بھی دے دیے ہیں. یہ ساری اتنی قطعیت کے ساتھ آپ یہ بات کیسے کر سکتے ہیں؟ تو خان صاحب آپ ویسے ایک تیر سے 3 4 5 شکار اکٹھے کرنے کی کوشش کریں. ہمارا بھی یہی ایک موقف ہے کہ ہر کسی کی جان اس ملک کے اندر قیمتی ہے, چاہے وہ کوئی سیاستدان ہے, چاہے کوئی بڑا لیڈر ہے, ایک پارٹی کا لیڈر ہے, دوسری پارٹی کا لیڈر ہے, کوئی سرکاری افسر ہے, کوئی بزنس مین ہے, کوئی اسٹوڈنٹ ہے, کوئی ٹیچر ہے, جو بھی ہے, اس ملک کے اندر ہر شہری کی جان قیمتی ہے. سب کی جان کا تحفظ ہونا چاہیے, لیکن سیاست ہوتی ہے اور وہ بڑی بے رحم ہوتی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.